ذکر کرنا, وہ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ, پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو, پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ. میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے, وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ. اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں, وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں, واپس آ جائیں. آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے, تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ, اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, ادھر دیکھنا میری طرف. بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں, اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا, اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں, تو آپ یقین کرنا کہ پھر نا شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا. کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا, تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں. جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں, ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں, تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے. یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر, اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا. تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں, تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے. تو میرے عزیز, یہ مکافات عمل ہے, بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے, بڑی جلدی, اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا, بس تھوڑا سا. بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, غریب آدمی تھے, اللہ نے کرم فرمایا, مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے. اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے. میں نے سنا ہے وہ بن سمر کے میری عیادت کو آ رہے ہیں. تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی, سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے آ, تے کدی موڑ میرے ول واگا, تے خواب میری چ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگا. تو سرکار کبھی کبھی جاتے. اور یہ وہ صحابی ہے, دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے, اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے. ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال. فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے. حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے, ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی, لوہے کا کام کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے. ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا, تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر, اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی, تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی. جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی, جل گیا سر مبارک. بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور, عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا فرمائیں. حضور نے کیا جملے کہے, قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر, حضور کی دعا پر بھی قربان. اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی, قبولیت نیچے آ جاتی تھی. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اجابت کا جوڑا, عنایت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, اور دعا کیا کی حضور نے, نبی پاک نے دعا دی, اے اللہ میرے خباب کی مدد فرماؤ, اے اللہ میرے خباب کی. دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے. تو حضور نے دعا کر دی. اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا, لیکن مکے کے حالات ہیں اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے, اور طاقت میں بھی کافر ہیں, اسلام پہ بظاہر غربت ہے. اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں, پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے, پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے. حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی, اتنی بیمار ہوئی اس کے سر میں کوئی درد اٹھا, اتنی تکلیف کہ ہر طبیب, ہر حکیم, ہر جگہ گئی. جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر, تجھے آرام آئے گا.
तो आप फरमाते हैं फिर एक दिन वो घर आई और घर आके मुझे कहने लगी लोहे की सुलाख